اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی بے ثباتی، آج ہمارا یہ موضوع انشاءاللہ یہ حدیث پڑھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسا کہ اجنبی یا راہ چلتا مسافر ہو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کی انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کی انتظار نہ کیا کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ پیش نظر خدمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کی بے ثباتی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت اس دنیا کو مستقل ٹکانا سمجھ کر اس سے دل نہ لگائے، بلکہ یہ دنیا فانی اور ختم ہونے والی ہے۔ ہر متنفس یہاں حیات مستعار لے کر آیا ہے۔ انسان کو یہاں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کی حقیقی اجر اور بدلہ آخرت میں ملے گا۔ گویا یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دار الجزاء، اس لیے اس دنیا کو آخرت کی کھیتی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ من حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ کہ انسان یہاں جو کچھ محنت کرے گا اسی حساب سے جزاک مستحق ہوگا۔ دنیائی عمل اور دولت اور چاہ و حشمت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے کان کٹے مردہ بچے کے پاس سے گزرے اور فرمایا، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا، ہم تو اسے بلا قیمت بھی لینا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو بے وقت اور بے حقیقت ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہارے نزدیک جس قدر یہ بے وقت اور بے حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے حقیقت اور بے وقت ہے۔ چونکہ دنیا کے بالمقابل آخرت میں اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ آرام اور راحت ہوگی، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اہل اسلام کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے، جبکہ کافر اس دنیا میں بڑے آرام میں ہیں اور آخرت میں وہ سزا اور عذاب جھیلیں گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، پابندی کی جگہ، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چونکہ یہ دنیا اور دنیا کا مال و دولت اللہ تعالیٰ کے ہاں بے حقیقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے امور کے اور عالم اور متعلم کے۔ بعض لوگ حصول دنیا کے بڑے مشتاق ہوتے ہیں اور اس میں حلال و حرام اور جائز ناجائز کا امتیاز نہیں کرتے، اور اس طرح اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ اور جو شخص آخرت کی کامیابی کا خواہش مند ہو وہ آخرت کی فکر کرتا ہے اور دنیا کو نقصان و خوشی قبول کرتا ہے۔ لوگ بالعموم و دنیا عیش و راحت کے اصول میں سرگرداں رہتے ہیں، بڑی بڑی جہانگیریں، محلات اور آسائشیں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہو گزر ہی جائے گی۔ انسان یہاں بے شک تنگ و ترش میں رہے، تاہم اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کی رضا کے حصول اور آخرت کی فلاح کی طرح سے غافل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے دنیا کے مال و دولت سے محفوظ رکھا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حب اللہ عبدا حماد الدنیا کما یذل احدکم یحمی سقیمہ الماء، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میرا اور دنیا کا تعلق صرف اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرے، ستائے کچھ دیر بعد اسے چھوڑ کر اپنی راہ لیتا ہے۔ آپ نے دنیا کی بے ثباتی اور بے وقتی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے اسے کتنا پانی لگتا ہے۔ چنانچہ پیش نظر اس حدیث میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں سے پکڑا اور فرمایا تم دنیا میں یوں رہو جیسے کوئی پردیسی یا راہگیر مسافر ہو، یعنی پردیسی تو پھر بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ کر لیتا ہے اور ٹھہر جاتا ہے، لیکن راہگیر کے پیش نظر راستہ طے کرنے کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس پر صرف یہ دھن سوار ہوتی ہے کہ سفر طے کر کے جلد از جلد منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اسی طرح دین اسلام کی راہی کو چاہیے کہ اپنے اصل مقصد سے کام رکھے اور آخری فلاح کے نصب العین کو کسی بھی وقت اپنی نظر سے اوجھل نہ ہونے دے۔ اگر وہ اس دنیا میں الجھ گیا تو منزل کا حصول نہ ہو سکے گا۔ ایک مومن کے نزدیک یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، اس کا اصل دھیان، اصل مسکن جنت کی طرف ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے زائد از ضرورت سامان جمع کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔ جس طرح مسافر اپنے ساتھ زیادہ راہ لیتا ہے، اسی طرح ایک مومن دنیا سے آخرت کو جا رہا ہے۔ وہ دنیا کا سفر طے کرتے وقت صرف ضروری اور ناگزیر سامان ساتھ رکھے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے شام ہو تو صبح کی انتظار میں نہ رہو اور صبح ہو تو شام کی انتظار مت کرو۔ کیا معلوم تم جس صبح یا شام کے منتظر ہو وہ تمہیں نصیب ہو کہ یا نہ ہو۔ اس لیے بیماری سے قبل صحت کو غنیمت جانو اور آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کر لو، بیماری میں کچھ نہ ہو سکے گا۔ اسی طرح 4 روزہ زندگی کو غنیمت جانو، جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، موت تمہارے تعاقب میں ہے، نہ معلوم کب تمہیں اچک لے۔ اسی قسم کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے، دنیا کا سفر جاری ہے اور آخرت تیزی سے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے پر ستار ہے، بس تم آخرت کے بیٹے چاہنے والوں بنو، دنیا کے بیٹے شدائیوں میں سے نہ بنو۔ آج عمل کا موقع ہے، حساب نہیں، کل حساب ہوگا اور عمل کی فرصت نہ ہوگی۔ تمام عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ کی ذات جو بھی اس میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ہم نے جو پڑھا سنا، اللہ ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے جو خطائیں ہوگی، جو گناہ ہوگے، جو لغزشیں ہوگی، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ لی ہے، جبکہ زندگی 1.25 منٹ یا جیسے ایک مسافر کی مثال ہے کہ وہ اپنی ٹکٹ لے کے اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے اور بار بار ٹرین کی طرف، گاڑی کی طرف دیکھتا ہے، بار بار انتظار کرتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے کہ کب گاڑی آئے گی اور میں کب اپنی گاڑی میں بیٹھوں گا، سفر کروں گا اور اپنی منزل کو پہنچوں گا۔ یہ مثال انسان کی زندگی کی ہے کہ ہم نے موت کا ٹکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ہم دن رات اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کب موت آئے گی تو ہم اپنی منزل کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہ کس کو یاد ہے؟ کیونکہ ہمیں شیطان ہمارا کھلا دشمن، اور اس نے ہمیں یہ بلا دیا ہے کہ نہیں، ابھی ہماری بہت لمبی زندگی ہے۔ یاد رکھو، اگر 9 مہینے بچے کے آنے کی آمد میں انتظار ہوتا ہے
کہ 9 مہینے میں یہ بچے نے آ جانا ہے، 9 سیکنڈ کے جانے کا وقت ہمیں انتظار نہیں کہ کب ہماری موت کا وقت آ جائے۔ تو اے انسانوں، ہمیں اپنی موت کا وقت یاد